السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرعی مسائل، اس کے اندر ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جو سب کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، خواتین کی، تمام لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ سیریز ہم سب سے پہلے طہارت سے شروع کرتے ہیں۔ شرعی مسائل میں طہارت کا ایک اہم رول ہے۔ طہارت یعنی صفائی اور پاکیزگی، یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ اس پاکیزگی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جب ہماری طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ جب پاکیزگی ہوگی تو ہماری اللہ تعالی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ جب ہماری پاکیزگی ہوگی، صفائی ہوگی، تو اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے گا۔ پاکیزگی دین اسلام میں بہت ضروری ہے، طہارت دین اسلام میں بہت ضروری ہے، اور صفائی دین اسلام میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کی پہچان ہی صفائی سے ہوتی ہے کہ جب صفائی ہوگی تو وہ مسلمان ہوگا، پاکیزگی ہوگی تو وہ مسلمان ہوگا۔ اگر پاکیزگی نہ ہوگی، صفائی نہ ہوگی، تو اس کو مسلمان کہنے کا حق ہی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو چند چیزیں اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں۔ صفائی کے والے سے حضور کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ گویا کہ ایمان کے درجات ہیں، مراتب ہیں، لیکن نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب صفائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرے گا۔ اس لیے نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے، وہ پاکیزگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے قرآن پاک میں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، جب یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں پسند کر لے، دو چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ایک توبہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور ایک صفائی اور پاکیزگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا اور ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسم کی صفائی اور ایک ہوتی ہے روح کی صفائی۔ یہ دونوں پاکیزگیاں حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے اور روح کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اب جسم کی صفائی کیسی ہے؟ ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے پاک ہونا، لباس پاک ہونا اور لباس صاف ہونا۔ صاف اور پاک میں بہت فرق ہے۔ صاف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دھو لیں صاف ہو جاتا ہے، اور پاک یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دھوئی جائے اس طریقے سے دھوئی جائے کہ وہ مکمل طور پر پاک ہو جائے۔ تو اس میں یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ صاف تو آپ کسی غیر مسلم کو بھی دیکھیں، اس کے بھی لباس صاف ہوتا ہے، لیکن وہ صرف صاف ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ آپ کو علم ہے کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ کوئی جسم کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ تو جب ایک بندہ کلی نہیں کرتا، وہ پورا جسم دھو لے، صابن کے ساتھ صاف کر لے، تو وہ صاف تو ضرور ہو جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا، اس کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی۔ تو آج جو موضوع ہے وہ پاکیزگی کے حوالے سے ہے۔ غسل کرنا ہے، ایک ہوتا ہے فرض غسل، ایک ہے سنت غسل، ایک ہے نفل غسل، مستحب غسل۔ تو فرض غسل جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک درست نہیں ہوتا، انسان پاک نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی سنت کے مطابق غسل نہ کرے، اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پاکیزگی اور صفائی حضور کی سنت کے مطابق اس کو سیکھ کر حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان اس وجہ سے ہے کہ اس صفائی کے بعد ساری جو عمل ہے، ساری عبادتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ انسان جہاں پر جاتا ہے، کسی ہوٹل میں جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، تو وہ کھانا بے شک ہمیں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کھانے کے اندر جتنے جراثیم ہوتے ہیں، کس طرح اس کو پکایا ہوتا ہے، آپ جو بھی چیز استعمال کریں، جو بھی چیز آپ بنتی ہوئی دیکھ لیں، تو آپ کبھی بھی اس کو استعمال نہ کر سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صفائی اور پاکیزگی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی۔
ہوٹل میں ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ بالکل خوبصورت ہو کر آتی ہے. تو آپ کیا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی اندر سے پاک ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ اندر سے اس طرح پاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو بنانے کے لیے پاک صاف لوگ اس کو بنائیں گے نہیں، اس وقت تک وہ پاکیزہ نہیں ہوگی. اس وجہ سے ہم ہوٹل کے بڑے اچھے اور خوبصورت کھانے کھانے کے باوجود بھی ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے روح کی پاکیزگی. روح کی پاکیزگی کیا ہے؟ کہ روح، انسان، ہر بندے کے اندر روح موجود ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی روح پاک نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. تو روح پاکیزہ ہونا اور روح کا ناپاک ہونا یہ کس طریقے سے ہے؟ جب انسان اپنے روح کے اندر جھوٹ کو چھوڑے گا، غیبت کو چھوڑے گا، برے افعال کو چھوڑے گا، گناہ کو چھوڑے گا، ہر قسم کے ظلم کو چھوڑے گا، ناانصافیوں کو چھوڑے گا، اور ہر قسم کی زیادتیوں کو چھوڑے گا، تو اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح بھی پاک و صاف ہو جائے گی، اس کی روح مطہر ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی. تو روح کی پاکیزگی کیا ہے؟ کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، غیبت کو چھوڑ دیں، اور ہر قسم کے برے افعال کو چھوڑ دیں، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اور ہر قسم کی بد عملی کو چھوڑ دیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں، فحاشی کو چھوڑ دیں، عریانی کو چھوڑ دیں. ہماری روح اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے گا. اور جس وقت یہ روح پاک ہو جائے گی، جھوٹ کی جگہ سچ کو لے کر آئیں گے، روح پاک ہو جائے گی. گناہ کی جگہ نیکی کو لے کر آئیں گے، روح پاک ہو جائے گی. اس روح کا جو صفائی ہے، غسل ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی جگہ سچ کو لے کر آئیں، تو آپ کی روح پاک اور صاف ہو جائے گی. بد اعمالیوں کی جگہ نیک اعمالی کو لے کر آئیں، گناہ کی جگہ نیکی کو لے کر آئیں، فحاشی اور بے حیائی کی جگہ با حیا بن جائیں، تو آپ کے روح اور آپ کا جسم اللہ تعالیٰ یہ دونوں پاک اور صاف کر دے گا. آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی اور پاکیزہ رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے.